بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، جو شخص قرآن کریم کا یہ خاص عمل صرف 21 مرتبہ پڑھے گا، یقین کریں وہ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگے تو اس کو مل جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایسا خاص عمل شیئر کرنے لگے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ صدیوں سے لوگ اس وظیفے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ قرآن کریم کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ جو شخص بھی کر لے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو دونوں جہانوں کی رحمت برکت عطا فرما دے گا، اس کو مالدار بنا دے گا۔ ایسا شخص فقیر بھی ہو تو اللہ رب العالمین اس کو امیر ترین انسانوں میں بنا دے گا انشاءاللہ۔ بس آج اس عمل، اس تسبیح کو پڑھ کر دیکھیے گا، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اگر یقین نہ آئے تو بے شک آزما لو۔ جس نے بھی قرآن کریم کا یہ خاص عمل پڑھا، اگر وہ بندہ فقیر تھا تو وہ بادشاہ بن گیا۔ جو شخص قرآن کے ان خاص اعمال کو پڑھ لے، اللہ رب العالمین اس میں کوئی شخص نہیں کہ اس کو اللہ پاک رزق بے شمار کا عطا فرماتا ہے۔ تو دوستوں، آج یہ عمل کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اللہ والوں، آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کہاں رہتے ہیں۔ آپ لوگ اس پوری کائنات میں جہاں پر بھی رہتے ہیں، بس رات کا انتظار کریں کہ جب رات ہو جائے، سونے کا وقت آ جائے، اس وقت آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ رات سونے سے پہلے یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اللہ والوں، میں نے یہ عمل اپنے بہت سارے جو ہے وہ سننے والے سبسکرائبرز کو بتایا اور سب لوگوں کو فائدہ حاصل ہوا۔ ایک خاتون کو تو اتنا بہترین فائدہ ہوا، وہ کہہ رہی تھی کہ میں تو روتے روتے سو گئی، میں دعا بھی نہیں مانگ پائی، بس وظیفہ پڑھا اور میں روئی جا رہی۔ میرے دل سے دعائیں جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں نکل رہی تھی، لیکن میرا مسئلہ تھا میرے دماغ میں کہ مجھے یہ قرضہ دینا ہے، گھر کا کرایہ دینا ہے۔ اللہ پاک نے انتظام کروا دیا۔ یعنی اللہ والوں، اگر رونے کی توفیق اس عمل کو پڑھتے ہوئے آپ کو مل گئی تو 100% کامیابی۔ اگر آپ لوگ شفا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، بس پانی کے گلاس میں پڑھ لیں۔ نظر بد، جادو، جنات کے جتنے معاملات ہیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، بس یہ تسبیح رات کو پڑھنی ہے۔ آپ اس عمل کو صبح نہیں پڑھ سکتے۔ اس تسبیح کو آپ لوگ جو ہے وہ دوپہر میں نہیں پڑھ سکتے، مطلب نماز فجر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، نماز ظہر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، نماز عصر، مغرب کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ عشاء کے بعد پڑھنے والا وظیفہ ہے۔ بے شک وضو ہے یا نہیں ہے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ وضو ہو یا نہ ہو، بس ان دو روحانی اور نورانی الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرو، اس کے بعد معجزہ دیکھ لینا۔ اب اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما۔ اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق
مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین 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 یا رب العالمین. اللہ والوں ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا, ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی, ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے, اس کو سمجھیں. دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے. فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے. اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں. وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں, لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے, ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں. اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے, یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو. بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے. اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے, دیکھیں طریقے کو سمجھیں. استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے, رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے. رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں. اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں جو نبی پاک کا طریقہ تھا. نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے, تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں. 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا. اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے, اپنی آنکھوں کو بند کریں, گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں, یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ. اس سے کیا ہوگا, رونا آئے گا, آپ کو گڑ گڑانا آئے گا, آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا, آپ کے کانوں میں نور جائے گا. کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا, آپ کے کانوں میں چلا گیا, آپ کے دل میں چلا گیا. اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں. صرف 70 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں, کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں. اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے, نبی پاک کی آل پہ, جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی. اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے, کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا, اس لیے. اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. دیکھیں ہر بندے کا مقصد الگ ہی ہوتا ہے, ہر بندے کی مشکلات اور پریشانیاں الگ ہی ہیں, لیکن ایک سب سے کامن اور عام مسئلہ جو ہے وہ ہے رزق کی تنگی, پیسوں کا نہ ہونا. کیونکہ آج کل کے دور میں پیسہ بہت ضروری چیز ہے, ہر چیز پیسوں سے ہو رہی ہے. سامان خریدنا ہے پیسوں سے, اگر گاڑی خریدنی ہے, مکان کا کرایہ, اسکول کی فیس, بجلی کا بل, جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کے لیے پیسے ضروری ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا سب کچھ پیسہ ہوتا ہے, لیکن پیسہ ضروری ہے اور یہ بات ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی. تو رب سے مانگے, کیونکہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے حلال دروازے کھولے, حلال رزق آپ کو ملے, جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ لوگ گناہوں کی طرف نہ جائیں, زنا خوری کی طرف نہ جائیں, بد نظری کی طرف نہ جائیں, نشوں کی طرف نہ جائیں. اس لیے اللہ والوں حلال رزق رب سے مانگے اور صحت بھی مانگے. اور آپ کیا کہیں گے, رزق کریم, یا اللہ پاک رزق کریم عطا فرما. تو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں. بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھیں, تنگ دستیاں ہیں تو تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھیں, بے اولاد ہیں, صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھیں. اللہ والوں ہر دیکھیں مسئلے کا حل رب نے اپنے ہی ناموں میں رکھا ہے, اپنے ہی قرآن پاک کلام پاک میں رکھا ہے, نبی پاک کے ذکر میں رکھا ہے, درود پاک میں رکھا ہے, استغفار میں رکھا ہے. اور اللہ والوں ہم لوگ وہی وظیفے آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. تو ہمارے چینل سے لازمی جڑیں, سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں. ہم لوگ دوسری چیزوں کو بھی تو دیکھتے ہیں نا, شارٹس دیکھتے ہیں, تو کچھ وقت ہمیں رب کے لیے بھی نکالنا چاہیے
تاکہ ہم لوگ جب مرے تو کہیں یہ بات کہ میرے مولا تجھے بھی وقت دیتا تھا، میں نکالتا تھا، میں بے شک میں گنہگار تھا، غدار نہیں تھا، میں پڑھتا تھا نمازیں، اس لیے نمازوں کو پڑھنے کا بھی معمول بنائیں۔ اب دیکھیں مسئلہ کوئی سا بھی ہے، اب کوشش کریں ایک مٹھی چاول یا چینی رکھ لیں صدقے کے لیے رکھ لیں، اور پھر جو ہے وہ چینی چاول کو آپ ڈال دیے گا، صدقہ کر دیجیے گا۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر چینی ہو تو چیونٹیوں کا ڈال دیں، چاول رکھیں تو وہ چھت پہ ڈال دیں تاکہ کبوتر وغیرہ چڑیا وغیرہ کھا لیں، ورنہ کچھ پیسے 150 روپے جو آپ کی جیب پہ بھاری نہ پڑے وہ آپ غریب کو دے دیں تو یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ صدقہ ضروری ہوتا ہے کرنا نا، صدقہ بری بلاؤں کو بھی روکتا ہے، اسی طریقے سے بہت سارے اس کے اور زیادہ فائدے بھی ہیں۔ اور اللہ والو پانی کا گلاس لازمی رکھا کریں تاکہ اس پانی پہ دم کر کے پھونک مار کے اس پانی کو پئیں گے تو آپ کے جسم میں وہ پانی جائے گا، زہر بھی ہوگا نا جسم سے تو وہ بھی اللہ رب العالمین جلا دیں گے، انفیکشن ہوگا وہ بھی جلا دیں گے، نظر بد ہوگی وہ بھی جل جائے گی۔ اس طریقے سے یہ قرآنی کلمات جو ہوتے ہیں نا بڑے فائدے دیتے ہیں۔ تو اللہ والو پانی کا گلاس بھی اپنے سامنے رکھیں۔ اب دیکھیں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے دوستوں؟ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے۔ یہ رب کریم کی صفت بھی ہے جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ اللہ والو اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا، ہر شے کا مالک ہے اور سب چیز اس کی دست قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں۔ اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے، اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں، رزق آپ کا بڑھے، محتاجیاں ختم ہو۔ رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ رب کی محتاجی ہے، رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، اور یہ بھی اس کے معنی ہے اللہ الصمد کے، ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے، آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ اس عمل کو 7 گندم کے دانوں پر یا پھر 1 مٹھی چینی پر یا چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اللہ پاک آپ کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب دے گا، اور صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے جو پانی آگ کو بجھاتی ہے، صدقہ گناہوں کو اس طریقے سے مٹاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 21 ٹائمز، 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھیں۔ اگر آپ نے پانی اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، جیسے کہ آپشنل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی بھی رکھ سکتے ہیں، چینی جو آپ رکھنا چاہے، کچھ نہیں ہے تو صرف وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ رکھیں گے تو فائدہ آپ کو ہی زیادہ ہوگا۔ اگر آپ نے کچھ رکھا ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھنے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے
ایسی بھائی دوست اور میری بہنیں موجود ہیں کہ وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگ لی لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین، کتنی پیاری بات ہے۔ بزرگ نے بتایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تیرے گناہ کی سزا تجھے فوراً نہیں ملتی۔ جو لوگ میرے بھائی میری بہنیں مشکل وقت آ جانے پر بے صبر ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے۔ لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ آج جو بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، جیل سے رہائی کے لیے، بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے، اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ جو لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی۔ جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی۔ جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ان کے نصیب کے بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی۔ اس عمل کا معجزہ ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، یہ آج کے وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر آپ نے یا بصیروں کو نہیں پڑھا تو آج کا یہ عمل آپ کا ادھورا رہ جائے گا، آج کا یہ وظیفہ آپ کا ادھورا ہو جائے گا۔ آپ نے آخر میں یا بصیروں کو پڑھنا ہے جس کے معنی ہیں ہر چیز کو دیکھنے والا، ہر حقیقت کو جاننے والا۔ اللہ والوں، رب صرف ظاہر نہیں، وہ باطن سے بھی باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صرف دنیاوی آنکھ تک محدود نہیں بلکہ وہ دلوں کے راز بھی دیکھتا ہے، نیتوں کی پہچان بھی اس کو ہوتی ہے، انسان کے چھپے ہوئے خیالات اور احساسات بھی اللہ پاک اس سے واقف ہے۔ انسان کی زبان بے شک خاموش ہو سکتی ہے لیکن آنکھ دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ پاک کی جو صفت ہے یا بصیرو، وہ آپ کے اندر تک کو جانتی ہے، وہ آپ کی روح کو جانتی ہے۔ تو اللہ والوں، یا بصیرو کا عمل پڑھنے سے کئی نابیناؤں کو آنکھ بھی ملی ہے، کیونکہ اس کے معنی کیا ہے؟ دیکھنے والا، ظاہر کو جو ہے وہ دیکھنے والا۔ اور اللہ والوں، یہ صفت اتنی باکمال ہے کہ جب اس وظیفے کو ہم لوگ پانی پر پڑھتے ہیں، آب زمزم پہ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو یقین کریں، اور پھر اس کے قطرے آپ لوگ اپنی آنکھوں میں ڈالنا شروع کریں گے تو چند دنوں کے عمل سے ہی آپ کو دکھنا شروع ہو جائے گا۔ نابیناؤں کو بینا کر دینے والا یہ وظیفہ ہے۔
یا بصیرو بہت ہی خاص اللہ پاک کا یہ اسم اعظم ہے۔ اگر اس نام کو پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کیا جائے اور اس پانی کو پی لیا جائے تو اللہ والو ہمارا دماغ اور ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہونے لگتی ہے، ہماری بصارت تیز ہوتی ہے۔ بصارت کسے کہتے ہیں؟ دور اندیش، آنے والے مسئلے کو پہلے جاننے والا، پہلے محسوس کرنے والا۔ ہم لوگ رب کی طرح پہلے جان تو نہیں سکتے لیکن ہم لوگ اس کو فیل کر لیں گے، ہم لوگ اس کو محسوس کر لیں گے، یہی بصیرت ہے۔ تو اللہ والو رب کی اس صفت کے بے شمار فائدے ہیں، اور آج آپ لوگوں نے ان خاص اعمال کو اگر آنکھوں کے لیے پڑھ رہے ہیں تو زمزم پہ پڑھیں گے، اور اگر آپ لوگ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو ہوشیار کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ لوگ اس کو پانی کے گلاس پر پڑھیں گے اور اس پانی کو پی جائیں گے۔ پڑھنا کس طریقے سے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا بصیرو یہ ایک بار ہو گیا، یا بصیرو یہ دو بار ہو گیا، یا بصیرو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا بصیرو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے، اور پانی کے گلاس پہ دم کر دینا ہے، یہاں پر جو زمزم کا پانی ہے اس پہ دم کر دینا ہے۔ پھر اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، تو پھر یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو ایک بات کی احتیاط کریے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ زمزم جو پانی آپ لوگ پہ وظیفہ پڑھیں وہ زمزم ہو ہی نہ، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ماشاءاللہ ہمارے جو حاجی بھائی ہوتے ہیں یا مسلمان جو کہ عمرہ کر کے آتے ہیں، وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے گھر لوٹ کر زمزم میں پانی ملاتے ہیں۔ تو یہ ذرا آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ جو زمزم کا پانی ہے وہ پیور ہے یا پھر ملاوٹ والا ہے۔ ملاوٹ والا ہے تو ظاہر سی بات ہے وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر پیور زمزم کا پانی ہے تو لازماً آپ کو فائدہ ہوگا، بہت جلدی بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ میں نے تو یہاں تک کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی آنکھوں کا موتیا تک ختم ہو گیا، ان کی پلکوں پہ جو ورم تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ یہ اتنا خاص عمل اور اتنا بہترین وظیفہ ہے۔ اللہ والو اب آپ نے دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، وظیفہ تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اور درود پاک بھی کوشش کریں کہ اول آخر 11 بار پڑھیں، کیونکہ ایک بار پڑھنے والا عمل ہے، اور اگر آنکھوں کے لیے پڑھ رہے ہیں پھر تو روزانہ پڑھنا پڑے گا، لیکن اگر آپ لوگ بصارت کے لیے پڑھ لیں تو شاید ایک بار ہی پڑھیں گے ایک دن میں۔ تو اللہ والو آپ لوگوں نے اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بار کے لائے میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اگر اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ اگر کسی اور کا فائدہ آپ کے وسیلے سے ہو گیا تو اللہ پاک آپ کی نجات ضرور کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔